ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہاں پر کچھ ایسی صفات بتائی گئی ہیں جن سے انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ اب دیکھیے، پیچھے یہ بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کے لیے اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ بندہ جب اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ رب اس سے محبت کرے۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کو اس طرح پالے اللہ اس کی پوری ہستی میں اتر جائے، اس کے ظاہر و باطن میں نظر آئے، وہ آدمی کے شعور میں شامل ہو جائے، وہ اس کی کمائی کا مالک بن جائے کہ جہاں وہ چاہے خرچ کر ڈالے، وہ اس کی یادوں میں سما جائے، وہ اس کے کردار پر چھا جائے۔ وہ شخص اپنے رب کو اس طرح پکڑ لے کہ سخت ترین وقت میں بھی، سخت آزمائش میں بھی، مشکل ترین مرحلے پر بھی اللہ کی رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ کا حق، اس کی سچی وفاداری کا حق تو اس طرح ادا ہوتا ہے، نہ کہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینے سے یا صرف چند ریچولز کو ادا کر دینے سے۔ اسلام صرف چند ظاہری کاموں کا نام نہیں، اسلام تو بندے کی زبان سے دل میں اترتا ہے اور دل سے پورے جسم تک پھیل جاتا ہے۔ اللہ کا ایسا نور انسان میں سماتا ہے کہ جو صرف اس کی اپنی ذات کو نہیں، اس کے پورے ماحول کو منور کر دیتا ہے بہترین اخلاق اور بہترین کردار کے ساتھ۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت بر کہلاتی ہے، اور اس کے بعد بہت سی اقسام بر۔ بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، یعنی کچھ نیکی کی قسمیں یہاں اس آیت میں بتا دی گئیں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے، اور کچھ آئندہ کئی آیات تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا، یعنی قاتل کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے مقتول کے ساتھ کیا۔ اس طرح آئندہ قتل کی حوصلہ شکنی ہوگی، انسان اپنی جان کے جانے کے خوف سے دوسروں کی جان لینے سے باز آ جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قصاص یعنی قتل کا بدلہ قتل رکھا۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل اور ہوش رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ اب دیکھیے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل یہ تو بڑی ظالمانہ سزا ہے، اور جہاں پر ان قوانین پہ عمل نہیں کیا جاتا وہاں پر قتل کی روک تھام کسی دوسرے طریقے سے، کسی تعلیم، تربیت اور کسی تبلیغ کے ذریعے سے نہیں ہو سکی۔ UN کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب، جہاں پر یہ قصاص کا قانون لاگو ہے، وہاں ہر 1 ملین افراد میں
32 افراد مختلف جرائم میں پکڑے گئے، قتل کیے گئے. ملین افراد میں 32 صرف. فرانس میں 1 ملین میں 32,000. کینیڈا میں پر ملین 75,000. جرمنی میں پر ملین 42,000. امریکہ میں $56,000 ملین سالانہ جرائم کو روکنے کے لیے خرچ کیے گئے. لیکن اس کے باوجود 1 سال کی رپورٹ کے مطابق 82,000 خواتین اور لڑکیوں کو اغوا کیا گیا اور بے شمار افراد قتل کیے گئے. بظاہر یوں لگتا ہے کہ اسلام کی یہ سزا بہت سخت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے، علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کا فائدہ کس میں ہے. لہذا بعض اوقات وہ ایسی سخت سزائیں بتاتا ہے کہ جن پر عمل کر کے آئندہ بہت سے جرائم کو روکا جا سکتا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. نیکی کی اقسام میں سے ایک قسم روزہ رکھنا ہے. روزہ امت مسلمہ پر ایک فرض عبادت ہے. یہ عبادت پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی. روزے کا مقصود تقویٰ پیدا کرنا ہے.
تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی نگرانی کا احساس، اللہ کی محبت اور گاڈ کانشسنس، یعنی اللہ کا احساس، ایسا احساس پیدا کرنا ہے جو انسان کو گناہوں سے روک لے۔ روزہ یہ سب کچھ کس طرح پیدا کرتا ہے؟ وہ اس طرح کہ انسان سارے دن میں اس رزق کو جو اللہ نے اس کے لیے حلال کر دیا اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، خواہ وہ کہیں چھپ کر بھی بیٹھا ہو، خواہ وہ شدید پیاس میں بھی مبتلا ہو، لیکن ایک قطرہ پانی اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر انسان روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑ سکتا ہے تو پھر وہ اسی خدا کے حکم سے حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسروں کو تانا دینا، چغلی کرنا، لوگوں میں فساد ڈالنا نہیں چھوڑتا تو اس کو روزہ رکھنے کا کچھ خاص فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں بھی ایسے ہی حرام ہیں جیسے روزے کی حالت میں کھانا کھانا ممنوع ہے۔ روزہ بندہ مومن کے لیے ایک مہینے کی مسلسل ایک ٹریننگ کا نام ہے۔ سحری، افطاری، تراویح ایک خاص قسم کی روٹین سے گزرتا ہے۔ جب کھانا کو دل نہیں چاہتا یعنی سحری کے وقت تو اس کو کھانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور سحری کھانے میں برکت ہے، اس وقت کھانا پسندیدہ ہے۔ اور جس وقت غروب کا وقت ہو جائے یعنی آفتاب غروب ہو جائے تو پھر انتظار نہیں، افطار کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی قضا بھی لازم ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو، وقتی طور پر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد کے دنوں میں اس کو قضا دینا ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص دائمی مریض ہو تو وہ اس کا فدیہ دے سکتا ہے، اور فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ کون سا کھانا؟ جیسے انسان خود کھاتا ہے۔ گھر کے پکے ہوئے کھانے سے بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کسی کو روزہ ہی رکھوائے۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، لہذا روزہ رکھ کر خاص طور پر قرآن کی تلاوت کرنا پسندیدہ ہے۔ اور صرف قرآن کی عربی پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور ہدایت کسی چیز سے اسی وقت لی جا سکتی ہے جب انسان اس کو سمجھ جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کو راستہ بتا رہا ہو اور آپ اس کی بات ہی نہ سمجھیں تو آپ اس راستے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح روزے کی حالت میں خاص طور پر اللہ سے دعا کرنا پسندیدہ ہے۔ افطاری کا وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح کچھ اور احکامات بتائے کہ رمضان کی راتوں میں شوہر اور بیوی کا تعلق جائز ہے، جبکہ دن کو یہ تعلق ممنوع اور حرام ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلق کا ذکر کرتے ہوئے ایک بہت خوبصورت جملہ ادا ہوا کہ یہ دونوں آپس میں کس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، ایسے ہی جیسے جسم اور لباس کا رشتہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ لباس انسان کے لیے عزت اور وقار کا سبب ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے عزت اور وقار کا سبب ہوتے ہیں۔ لباس سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زندگی کے رنج و غم میں مشکلات سے بچاتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ لباس اور جسم میں کوئی آڑ اور اجنبیت نہیں ہوتی، ایسے ہی شوہر اور بیوی میں کوئی اجنبیت نہیں ہوتی، یہ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص انسان پر کیچڑ اچھالے تو اس کا لباس خراب ہوتا ہے، یعنی کسی کی بیوی کے سامنے اس کے شوہر کی برائی کرے یا شوہر کے سامنے بیوی کی برائی کرے تو وہ اس کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ اپنے لباس کو خود داغدار کرنا ایک ذلت اور عیب کا سبب ہے۔ اس لیے شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ باہم اگر کوئی جھگڑا بھی ہو جائے، اونچ نیچ بھی ہو جائے تو اس کا ذکر بہت دوسروں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شوہر کا بیوی کے بارے میں
عام لوگوں کے سامنے برا بھلا اس کو کہنا یا اسی طرح وائس ورسا، یہ چیز انسان کی خود اپنی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ انسانی تعلقات میں کوئی تعلق خواہ کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، ماں اور بچے کا کیوں نہ ہو، بہن بھائی کا کیوں نہ ہو، شوہر اور بیوی کا کیوں نہ ہو، ان رشتوں میں کبھی نہ کبھی کوئی ناراضگی اور کوئی تلخی اور کوئی کھچاؤ آ ہی جاتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور ایک دوسرے کے عیب دوسروں کے سامنے اچھالنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے انسانی زندگی میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ۔ ناروا طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے کہ اس طریقے سے جسے دوسرا پسند نہ کرے۔ ناپسندیدہ طریقوں میں دھوکے سے کسی کا مال حاصل کرنا، خیانت کرنا، چوری کرنا، غصب کرنا، ڈاکہ ڈالنا، رشوت کا لین دین، سود اور جوئے کے ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی، یہ تمام چیزیں ناجائز ذرائع آمدنی ہیں۔ مومن کی زندگی صرف رمضان میں ایک روزہ نہیں ہوتی، وہ تو ساری زندگی ہی ایک روزہ ہے، اور ساری زندگی اسے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور خاص طور پر رزق کے حرام طریقوں سے، اور حرام طریقوں میں خاص طور پر رشوت کو یہاں منع کیا گیا۔ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ رشوت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی آگ میں جائیں گے۔ کسی بھی کام کو ناجائز طریقے سے کروانا اور ایسے طریقے سے پیسہ دے کر کروانا کہ جس سے انسان دوسرے کا حق مار جائے، یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس سے لوگوں کے درمیان بھی معاشرے کے اندر نفرت اور عداوت پھیلتی ہے، جس طریقے سے امن و امان ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور جب انسانی معاشرے میں نفرتیں عام ہو جائیں تو خود انسان ہی اس سے دکھ اور تکلیف اٹھاتا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی اسلام میں جنگ کا اصل مقصود کیا ہے؟ فتنے اور فساد کا خاتمہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔
یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے. بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی سفر حج اگرچہ عبادت کا سفر ہے، لیکن اگر اس میں ضرورت کوئی تجارت بھی کر لے تو گناہ کی بات نہیں. نیت حج ہی کی ہونی چاہیے، نہ کہ نیت تجارت کی اور حج کی آڑ لے لی جائے. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے. یعنی اللہ کا ذکر کس طرح کیا جانا چاہیے، جس طرح اللہ نے ذکر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اس آیت کو پڑھ کر ہم سب کو اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے کہ ہم عام طور پر نماز کے بعد، حج عمرے کے موقع پر یا قبولیت دعا کے موقع پر کون سی دعائیں مانگتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہماری دعاؤں میں صرف دنیا ہی کے حصول کی دعائیں شامل ہیں؟ نہیں، بندہ مومن صرف دنیا نہیں مانگتا، اس لیے کہ اس کی نگاہ بہت بلند ہے. اس کی نگاہ صرف نیچے نہیں جاتی، وہ نیچے سے بہت اونچی اٹھتی ہے، اوپر جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وہ کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. یعنی دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی کے علاوہ اس کی فکر کیا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا پڑوں، آگ میں جا پڑوں. عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹی سی کوئی نیکی کا کام کر لیا، کوئی اچھی بات ہو گئی تو بس یہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، بہت زیادہ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بندہ مومن کسی حال میں بھی آخرت اور جہنم کی فکر سے بے نیاز نہیں ہوتا. اس کا سب سے بڑا غم، اس کی سب سے بڑی پریشانی اور فکر یہی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا ابدی ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ کیسا ہوگا. فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کے لیے حصہ ہے مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. دنیا کے لیے بھی اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جیسی کوشش کرو گے ویسا پاؤ گے. دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اللہ نے کوشش شرط رکھی، اور آخرت کے لیے بھی کوشش ہی شرط ہے. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. یہ گنتی کے چند روز ہیں، یعنی حج کے موقع پر ایام تشریق کی طرف اشارہ ہے، جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر کر کے پلٹا
تو بھی کوئی حرج نہیں. یعنی مینا میں یوم النحر کے بعد 2 یا 3 دن اپنی چوائس کے مطابق قیام کیا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا شرط یہ ہے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. انسان کے درجات کی بلندی کا سبب تقوی ہے. اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. حج کیا چیز ہے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر جب اللہ کے گھر جاتا ہے تو اس کا یہ سفر دراصل اللہ کو پا لینے کا سفر ہوتا ہے، توکل علی اللہ کی تصویر ہوتا ہے. اس لیے یہ سفر خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ سفر تزکیہ نفس کا سفر ہوتا ہے، مسلمانوں کو باہم اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، قربانی اور ایثار کی تعلیم دیتا ہے، نظم و ضبط اور اکٹھے رہ کر کام کرنے کی تعلیم دیتا ہے. آپس میں مختلف رنگوں، نسلوں اور علاقوں کے آئے ہوئے لوگوں کے درمیان اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا سبق ہے. امن اور سلامتی سے مل جل کر رہنے کی تعلیم ہے، وحدت ملت کی تعلیم ہے اس سفر حج میں. یہ کیسا سفر ہے؟ محبت کا سفر، دیوانگی کا سفر، شوق کا سفر، اطاعت کا سفر، قربانی کا سفر. لہذا جو شخص ایسا خوش قسمت ہو کہ اس کو اس سفر کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ اسے یہ موقع فراہم کرے تو وہ اپنی ساری توجہ صرف اللہ کی طرف کر لے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. اسی لیے ایام حج میں تکبیرات پڑھنا اور کثرت سے تکبیر پڑھنا، تلبیہ کے علاوہ لبیک اللہم لبیک کے علاوہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کثرت کے ساتھ، خاص طور پر ان دنوں میں جن کا یہاں ذکر ہوا، پڑھی جانی چاہیے. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے.